اچھا، آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ سورۃ الفتح کا آغاز کریں گے، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ کل ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کی لمبی تفسیر میں نہیں جائیں گے، بلکہ ترجمے پہ فوکس کریں گے اور مختصر تفسیر کا حوالہ آپ کو دے دیں گے جو بھائی کل نہیں آئے، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، وہاں آنے کے بعد سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں احرام کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے، اور آگے تو ظاہر سی بات ہے جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ کے مخالف تھے، دشمن تھے، تو انہوں نے منع کر دیا آپ کو عمرہ کرنے سے۔ اور اسی سارے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں بھیجا مکہ میں کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کہ اگر حضرت عثمان کو کوئی نقصان ہوا ہے تو ہم سب مل کے یا اپنی جان دے دیں گے یا ان کی جان لے لیں گے، اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان۔ تو 1400 صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہیں۔ اور پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں سب شرائط مشرکین مکہ کی مان لی جاتی ہیں، یعنی جو بھی وہ اپنی طرف سے ناجائز شرائط بھی اس میں داخل کروا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ وہ شرائط میں پہلی بات تو انہوں نے یہ رکھی کہ اس سال تم ایسے ہی الٹے قدم واپس چلے جاؤ یہاں سے، کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب 1400 صحابہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ، اور سب احرام کی حالت میں اور قربانیوں کے جانور ساتھ لے کر آئے ہوئے، تو صحابہ کرام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ہم اتنی تیاری کے ساتھ آئے۔ اور اسی طرح جب یہ صلح ہو گئی اور ان کی جتنی بھی ناجائز شرائط تھی وہ سب بھی مان لی گئی، تو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورۃ الفتح۔ اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی، کامیابی عطا کی، فتحا مبینا، بالکل واضح کامیابی، واضح فتح۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی مکہ فتح ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صلح کرنے پر یہ خوشخبری دے دی کہ آپ فتح یاب ہو گئے، آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ آیات نازل کی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میرے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ آیات نازل کی اور مجھے فتح کی خوشخبری دی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے صحابہ فتح مکہ کو مکہ کی فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ جو صلح ہوئی تھی اسی کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ،
تاکہ بخش دے اللہ آپ کو، ما تقدم من ذنبک، جو کوئی آپ سے پہلے کوئی خطائیں ہوئی ہیں، وما تأخر، یا جو بعد میں ہوں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات گناہ نہیں ہوتے کوئی بھی، نبی کریم جو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہوتی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ جو کوئی لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ نے اس سب سے بھی آپ کو بخش دیا ہے، وہ سب بھی آپ سے دور کر دیا کہ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ آپ کے تمام کے تمام گناہ۔ اب ترجمہ تو ہم وہی کریں گے جو اس کا ہے، ما تقدم من ذنبک، جو آپ سے پہلے ہو، وما تأخر، جو بعد میں، ویتم نعمتہ علیک، اور وہ تاکہ تمام کر دے آپ پر اپنی نعمت کو، ویہدیک، اور وہ آپ کو ہدایت دے گا، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ اب یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں انبیاء کو بھی، ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھائی کہ کچھ بھی ہو، انسان جب تک ایک مشکل پروسیس سے نہیں گزرتا اس پہ اللہ کی نعمت تمام نہیں ہوتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ سب تیاری کرنا، اور پھر 1400 صحابہ کو یہ بھی سمجھانا کہ اس میں تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اللہ نے نعمت کہا یہ جو تمام کی ہے ہم نے تم پر، یہ سارا پروسیس اس لیے سارے پروسیس سے گزارا کہ ہماری نعمت تمہارے اوپر تمام ہو جائے۔ اب مشرکین مکہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ایک صلح پورا مکہ ہی ہمیں دینے پہ مجبور کر دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، اور 1 سال کے اندر اندر پھر وہ پورا 10,000 کا لشکر بن کے واپس مکہ پہ پلٹا، صرف 1 سال کے اندر۔ اور پھر 10,000 صحابہ نے مکہ کے اوپر، یوں کہہ لیں کہ اب اس کو بھی کچھ علماء جنگ مانتے اور کچھ کہتے ہیں جنگ ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اس میں کوئی جنگ والی کوئی ایسی بات نہیں تھی، تلواریں تو نکلی ہی نہیں، جنگیں تو ہوئی ہی نہیں، لیکن صرف ایک رعب ہی، وہ جو ایک صلح کی تھی انہوں نے، جب وہ ان شرائط پہ خود بھی پورے نہیں اترے جو انہوں نے کی تھی، بس پھر جب ایک طرف سے شرط ختم کی جاتی ہے کسی کی طرف سے تو اس کا مطلب ہے معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو جب انہوں نے صلح توڑی اور جو شرائط انہوں نے لکھی ہوئی تھی اور خود بھی مانی ہوئی تھی، جب وہ اس کا بھی انکار کیا، انہیں کیا پتہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر تیار کر رہے ہیں پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 1400 صحابہ کو لے کے جا رہے تھے اور اب 10,000، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم مل گیا 1 سال کا، تو آپ نے 10,000 کا لشکر تیار کر کے پورا مکہ فتح کر لیا۔ اور پھر فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ، تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے، نصراً عزیزا، غالب مدد، بہترین زبردست اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ هو الذی، وہی ذات ہے، انزل السکینۃ، جس نے سکینت نازل کی، سکون نازل کیا، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں پر۔ یہاں بات ہو رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ وہی ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں پر، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں اپنے ایمان میں ایمان کے ساتھ۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جو سکون نہیں آ رہا تھا، یعنی جو صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دل کو سکون بخشا، ہم نے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری خیر ہے، اور ہم نے انہیں اس برداشت کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ہم انہیں زیادہ کر دیتے ہیں ان کے ایمان میں، ان کے ایمان کے ساتھ۔ اب اس سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک دلیل لے کر آئے ہیں، اس آیت کو لا کر انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ بندے کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا
کچھ لوگوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ ایمان جامد ہے، ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، بس ایمان ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن نہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب وہ زیادہ ایمان میں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان کم بھی انسان کا ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں بہت ساری احادیث بھی ہیں اس کے دلائل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایمان دور ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، پھر جب وہ اس پہ ندامت اختیار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے، پھر ایمان بھی لوٹ آتا ہے، اور پھر ایمان بڑھتا بھی ہے نیک اعمال کرنے سے، مزید انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ایمان کم بھی ہوتا رہتا ہے انسان کا جب وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ ان آزمائشوں سے گزار کے پتہ ہمیں یہ چلا کہ ہر انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، کہ اس کا ایمان مزید بڑھ جائے، مزید بڑھ جائے۔ جب تک وہ ان مشکلات سے نہیں گزرتا تب تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پہ اپنی نعمت کو تمام کرے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ پہلے دانے کو مٹی کے نیچے اچھی طرح دبنا پڑتا ہے، اور کچھ عرصے تک تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دانہ بھی زمین میں ڈالا تھا۔ اب اس کو پانی دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، کسی کو کیا پتہ یہاں کون دبا پڑا ہے، یعنی وہ اس وقت اپنی کاٹ رہا ہوتا ہے، پانی اسے دیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس پروسیس سے میں کیوں گزار رہا ہوں کہ پھر جب یہ اس کی پومپل پھوٹے گی اور یہ زمین سے نکلے گا، پھر سب دیکھتے رہ جائیں گے کیا کمال کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے پیچھے کا سفر بہت ضروری ہے۔ تو اللہ اس لیے انسان کو اس طرح دبا دبا کے مشکلات سے گزارتا ہے ایمان والوں کو، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں جو جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں اپنے ایمان میں، ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشخبری میں تو یہ اوپر والی آیات نازل ہو گئی کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، آپ پہ نعمت تمام کر دی، اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا اتارا ہے؟ اب یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ آج کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی جنت میں جانے کے کوئی اعمال بتائیں قاری صاحب ہیں۔ صحابہ کو لالچ ہوتی تھی کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں، جنت میں کیسے جائیں گے، اور ہم نے جو برداشت کیا ہمیں کیا ملے گا۔ آج ہم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ہمیں تڑپ ہوگی کہ ہم جانیں کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط۔ تو صحابہ نے کہا آپ کے لیے تو یہ آ گئی اوپر آیات، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی لیدخل المؤمنین، تاکہ اللہ داخل فرمائے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی خطاؤں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ اور یہ اللہ کے ہاں فوزاً عظیما بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لوگ کامیابی کا معیار پوچھ رہے ہوتے ہیں نا
کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے، اور ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں کہ اصل میں کامیابی ہے کیا، وہ یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی کوشش میں سب سے بڑا کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سب سے بہترین بڑی کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا۔ یعنی کچھ بھی نہیں ملا، چاہے اگر آخرت بن گئی تو بس پھر یہ تو پھر بہت وارے کا سودا ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے ہاں فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر۔ اللہ کی بندہ توجہ حاصل کر لے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اچھا جی، بس یہاں تک بہت ہے سبق، تو اب اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں۔